السلام علیکم دوستو، آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت اور طالوت کے قصے کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی تاخیر کے ملتی رہیں۔ تو دوستو، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد یہود ابن یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی کہ کوئی بھی بادشاہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو، اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایسا خوش آواز کیا تھا، یعنی جب آپ اپنی آسمانی کتاب زبور پڑھتے تو ان کی خوش الحانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے چرند پرند اور تمام جانور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی اور پھر موم کی مانند نرم ہو جاتی، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے، اور سب کے سب حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ بعض کتاب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ حقیقت ان کی نوبت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب دی تھی اور ایسی گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا تاکہ بچاوے تم کو لڑائی سے، اور ایک زرہ اس وقت 400 درم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ وہ 200 درم درویشوں محتاجوں کو دیتے تھے اور 100 درم اپنے رشتہ داروں اور اقارب کو دیتے تھے، اور صرف 100 درم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے، اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح تقسیم کیا ہوا تھا، اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ تو دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت کیسے ملی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طالوت رحمت اللہ علیہ، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھے، وہ جب بادشاہ بن گئے تو طالوت علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا، اسے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو میدان میں لے کر نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، اور وہ اپنے سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن کئی گنا تھا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، طالوت بولا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، اور وہ بھی جو صرف ایک چلو بھر پانی پیے۔ تفسیر خزائن میں ہے کہ سخت گرمی تھی، صرف 313 افراد نے صبر کیا اور صرف ایک چلو پانی پیا۔ خدا عز و جل کی رحمت سے وہ ایک چلو ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور جنہوں نے بے صبری کی اور خوب پانی پیا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس خوب بڑھ گئی اور وہ ہمت ہار گئے۔
جالوت کے عظیم لشکر سے 313 مسلمانوں کا مقابلہ تھا۔ جو اطاعت گزار تھے ان کے حوصلے مضبوط تھے۔ ان کا نقشہ اسی آیت کریمہ میں اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو بے صبرے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی، اور جنہوں نے صبر کیا اور جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا وہ کہنے لگے کہ ایسا کئی بار ہوا ہے جب کم لوگوں کی جماعت زیادہ کے گروہ پر غالب آئی ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرا ہو چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لو کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لے چل کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد مجھے بھی لے چل کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن کو لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے تینوں پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل گئے۔ اس کے سر کو توڑنے کے بعد وہ 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا بیان قرآن کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح پگھل جاتا، اور آپ اس سے زریں بنایا کرتے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم سے اپنا معاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی۔ حضرت طالوت کی سرگزشت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحے میں رائی کو پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے،
اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے مرتبے اور درجے سے سرفراز فرمایا، ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ دیکھو کہ جالوت جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کمسن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جالوت کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حیثیت تھی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ایسی تمام مفید کہانیاں آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔